السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 55 اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے۔ اور علی الملائکۃ، پھر پیش کیا ان کو، کن کو؟ ان چیزوں کو جن چیزوں کا بھی علم دیا تھا ملائکہ پر، یعنی ملائکہ کے سامنے وہ ساری چیزیں پیش کی، مثلاً ہے کہ جو انسانوں کی روحیں تھی یا وہ اچھا، یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے روحیں نکالی نا، جتنے بھی ہم سارے جو قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں ان سب کی روحیں نکالی۔ اور آدم علیہ السلام دیکھا انہوں نے تو حیران ہو گئے، ان کو کیا پتا کہ کیا چیزیں ہیں۔ پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو ان کو بتایا گیا یہ آپ کی ضرورت ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے دیکھا تو سب نے چہرے جو تھے نا آنکھوں کے درمیان ان کے ایک نور تھا، سب کے چہرے روشن تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے سب پر نظر ڈالی تو ایک بہت روشن پیشانی والے تھے جو آدم علیہ السلام کو بڑے پسند آئے اپنی اولاد میں سے۔ آپ سوچے ہم سب بھی وہیں کھڑے ہوں گے روحوں کی شکل میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حدیث آ گئی، تو پھر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوا۔ تو پوچھا یا رب یہ کون ہے؟ یہ آپ کی ذریت میں داؤد ہے، داؤد علیہ السلام۔ تو ان کو اتنے اچھے لگے کہ پوچھا یا اللہ ان کی عمر کتنی ہے؟ بتایا کہ ان کی عمر 60 سال ہے، 60 سال ہے۔ تو فرمایا یا اللہ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیجئے۔ 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے گئے۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو فرشتہ جب آیا تو آدم علیہ السلام نے کہا ابھی تو میرے 40 سال اور رہنے ہیں۔ تو ان سے کہا گیا نہیں، آپ نے تو اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے۔ تو آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، انسان بھولتا ہے، آدم علیہ السلام بھولے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے، کسی کو دے کر بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز دے دی ہے کسی کو۔ تو پھر یہ سب جو ہیں روحیں یا یہ سب چیزیں جو تھی یہ ان کے سامنے بھی پیش کی گئی، فرشتوں کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ فقولا، پھر فرمایا انبئونی، مجھے بتاؤ، باسمائی ہؤلائی، نام ان سب کے نام تو مجھے بتاؤ۔ جو تم کہہ رہے تھے تم لوگوں کو بڑا علم ہے تو تم ان کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے کس بات پہ سچے ہو کہ یہ تو بس خون بہائے گا، فساد کرے گا، یہ کرے گا، اور یعنی اس میں تو کوئی خیر خوبی ہی ہے ہی نہیں۔ تو اگر تم سچے ہو یعنی تم اس بات میں سچے ہو کہ کس بات میں کہ ساری مخلوق سے زیادہ علم والے ہو، یا اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو زمین میں خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم جو ہیں عبادت کرنے کے لیے، یا یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، جو بھی ان کی باتیں تھی، جو بھی ان کی سوچ تھی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے بناؤ، پھر ان کے نام بتاؤ نہ۔ اگر تم سچے ہو، تم یہ جو سمجھتے تھے یہ تمہاری بات سچ ہے، تو بتاؤ اب چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، اب فرشتے یہ نہیں جانتے تھے ان چیزوں کے بارے میں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور فرشتوں کو تو صرف تسبیح کرنی آتی ہے، علم وغیرہ ایسی چیزیں تو، اور ان چیزوں کے علم تو ان کے پاس نہیں تھے۔ تو علم کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ علوم فرشتے ان سے واقف ہی نہیں تھے۔ فرمایا فرشتوں نے سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں کوئی علم ہمارے لیے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر جو سکھا دیا تو نے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب فرشتوں نے اتنا پیارا جواب دیا، اس سے سوال ان سے کیا گیا، اس کے جواب میں انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی۔ سب سے پہلی بات انہوں نے کیا کی؟ اللہ کی پاکی بیان کی۔ جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو وہ وہاں کہہ رہے ہیں سبحان کا، اور سبحان اللہ، پاکی بیان کی۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی جہالت کا اعتراض کیا کہ ہم جہاں ہیں
ہمیں نہیں پتا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تیسرا کیا انہوں نے کہ سارے علم اور حکمت تیرے پاس ہیں، تو کتنی عاجزی انہوں نے دکھائی، انہوں نے یہ نہیں کیا جیسے انسانوں میں کوئی ہم سے سوال کرتا ہے نا تو ہمیں نہ آتا تو ہم کیا کرتے ہیں، تکے مارنا شروع ہو جاتے ہیں، اچھا یہ ہو گیا، یہ ہوگا، اچھا وہ بھی، تو کوئی تکے مار سکتے تھے، کچھ بھی بول سکتے تھے، کچھ کہہ دیتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، جو چیز کا نہیں پتا انسان کہہ دے نہیں پتا، لیکن اکثر ہم انسان شرماتے ہیں اس بات سے کہ ہم کیسے کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا۔ دوسرا کہے گا وہ اچھا بڑے کورسز کیے ہوئے ہیں تو تمہیں نہیں، اتنا بھی نہیں آتا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا، تو نہیں پتا کوئی بات نہیں، کوئی انسان بھی تمام علوم کا ماہر نہیں ہو سکتا، اور تمام کیا ایک علم کا بھی ماہر نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں ایک بندہ ایک چیز کے اندر کوئی ایکسپرٹ کرتا ہے تو دوسری چیز اس کو نہیں آتی، کوئی گھٹنوں کا ڈاکٹر ہے تو کوئی آنکھوں کا پتا ہے، کوئی دماغ کا ڈاکٹر ہے تو پیٹ کا کچھ علم ہے، یعنی آپ سوچ لینا ایک علم لینے لگتے ہیں اس میں بھی پوری طرح ماہر نہیں ہوتے، اور جس سبجیکٹ میں بھی انہوں نے مہارت کی ہوتی ہے اس میں بھی فل علم نہیں ہوتا۔ تو انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہاں اس کے پاس کامل علم موجود ہے، ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ پھر بھی ہم یہ بات کہنے میں کیوں اتنا ہچکچاتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی، یہ کہنے میں بھی نہیں شرمانا، انسان یہ کہہ دے بجائے اس کے علاوہ کہ وہ غلط جواب دے۔ قربتی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سیکھنے کی بات ہے کہ ہم سے جب انسان سے جب علمی سوال ہو جائے اور ہمیں نہ آتا ہو تو ہم کہہ دے لا علم لا ادری، لا علم یعنی میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں، لا ادری مجھے نہیں پتا اس کا، جیسے فرشتوں نے کہا، تو فرشتوں سے اس بات کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں کسی کو کوئی بے عزتی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں کوئی بات پتا ہوتی تو آگے سے کہہ دیتے تھے کہ اچھا میں بتا دوں گا۔ یاد ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، لیکن یہ نہیں کرتے تھے کہ خود ہی بس کچھ نہ کچھ بنا کے ادھر سے کچھ کہہ دیتے۔ تو جو پہلی بات انہوں نے کہی فرشتوں نے سبحانکا، حضرت عمر نے حضرت علی اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے اصحاب سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کو ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے، لیکن سبحان کا کیا کلمہ ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور وہ اس کا کہنا اس کو محبوب ہے، یعنی اس کو بہت پسند ہے کہ یہ کہا جائے، اسی لیے سبحان اللہ، اللہ کی یہ تسبیح ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب کلمات میں سے آپ کو بتایا ہے نا، تو کتنا مختصر سی کلمات ہیں، چھوٹی سی بات ہے سبحان اللہ، لیکن اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پہلے اللہ کی پاکی بیان کی، پھر اس کے بعد کیا کیا، سبحان کا کہنا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو تسبیح میں بتایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر کمزوری، ہر عیب، ہر پاک سمجھنا ہے، یہ کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں، سمجھ لیں، یہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جو اس کی شان کے خلاف ہو، جیسے بڑھاپا ہے، جیسے کوئی کمزوری ہے، جیسے بیماری ہے، جیسے نیند ہے، جیسے کوئی کام نہ کر سکنے کی ہمت ہے، جیسے اور کوئی بھی چیزیں لگا دے جو انسان کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، جیسے کوئی مجبوری ہے، مجبوری بھی ایک کمزوری کا نام ہے نا، اسی طرح موت ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا، یہ ایک کمزوریاں ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ لاحق ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ان سے پاک ہے۔ یہ جلد بازی میں فیصلے کر لینا یا نہ سمجھی میں فیصلے کر دینا،
یہ جذبات میں آ کے کوئی کام کر دینا یہ کمزوریاں ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ لیکن اب یہ بات سنیں، جب کوئی انسان اپنے منہ سے کہے یہ فیصلہ، یہ بات، یہ حکم اللہ کا یہ تو نہیں سمجھ رہا، یہ ایسے کیوں ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا نا، فرشتوں نے سوال کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا سوال کیا، لیکن ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہیں تھا، الجھن دور کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کی حکمت کی کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایسا سوال ہوتا ہے اور ایک سوال ہوتا ہے جو ہم نے پیچھے دیکھا، جب انسان ایسی باتیں کرتا ہے جس میں اعتراض ہوتی ہے، اللہ کے کسی بات کے اوپر سوال نہیں ہوتا، بس اعتراضات اور اعتراضات، تو ہم اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت غور کریں، اللہ کی تسبیح کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکمت سے فیصلے نہیں کیے، استغفر اللہ۔ تو یہ والا جو حکم ہے، جو استغفر اللہ، کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 21 سینچری میں کیا ہونا ہے، یا جب ہم نے ایسے ملکوں میں رہنا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ہی بس اٹھا کے کوئی حکم دیا تو تسبیح کے خلاف ہے، تو منہ سے سبحان اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، اس کے بعد جب بھی اعتراض کرنے لگے تو اللہ کے حکموں پہ اعتراض کرنے لگے۔ تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ ایسے ہی فیصلے کرتا ہے، بس ایسے ہی کچھ بھی کہہ دیتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، یا اس نے جلدی بازی میں فیصلہ کر دیا، نعوذ باللہ، یا اس نے کوئی حکمت کے بغیر فیصلہ دے دیا، یا اس کا علم اتنا نہیں تھا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کہ وہ اس کو پتہ ہوتا کہ آنے والے وقتوں میں کیا ضروریات ہوں گی، پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے زمانے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اس نے یہ حکم ہمیں یہ دے دیا۔ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو تسبیح کے منافی ہیں، آپ کے خلاف کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں نا، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ اور پھر جب بھی اعتراض کرتے ہیں تو ہم تو اسی سبحان اللہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان کا، پاک ہے تو، یعنی اب یہ جو تیرا فیصلہ ہے، جو بھی تو نے اس انسان کو بنانے کا اور اس کو خلیفہ بنانے کا فرمایا ہے، تیرا یہ حکم ہے یا تیری یہ جو بات ہے، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ اس کے اندر ظاہر ہے، کوئی بات ہی ہوگی جو ہمیں نہیں پتہ، تو جانتا ہے، اور یہ جو چیزوں کا یہ علم ہمیں نہیں ہے، اللہ ہمیں تو نے سکھا دیا، اور اللہ نے کیا سکھایا تھا؟ تسبیح کرنی سکھائی تھی۔ تو انسان کو جو شرف ملا وہ علم کی وجہ سے ملا، جو پہلا جو جس کے آگے فرشتے بھی عاجز ہو گئے، اور انکا انت العلیم الحکیم، اللہ تو علم والا، حکمت والا ہے، علم تیرے پاس ہے۔ اب اس سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ آگے ہم قرآن پاک میں جب جائیں گے نا، تو یہ ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ الا ما علمتنا، کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی، چاہے 10 سال ہمیں سمجھ نہ آئے، پچھلا کورس بھی کر لیا، اس سے بھی پچھلا، کیا یہ بات مجھے نہیں سمجھ آئی، نہ سمجھ آئے کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہتے رہنا کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، اللہ نے جتنا مجھے سکھا دیا مجھے دے دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے میرے پاس، کچھ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ۔ لیکن کیا بات ہے، ہمیشہ کیا کہنا ہے؟ میں نے آپ کو پچھلے آیت 26 میں بھی بتایا تھا کہ اس کو ہائی لائٹ کرے، آپ نے کہنا ہے یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے، جیسے ایمان والوں نے کہا تھا نا، ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس حق آیا ہے، ہمیں کہنا ہے یہ حق ہے بے شک ہمارے رب کی طرف سے۔ اس بات کو سیکھ لیں کہ جو ہے ہمیں علم نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، وہ کتنا علم ہے ہمارے پاس، کتنا علم ہے۔ ابھی اپنے آپ کو ہم بہت بڑے علم والے، کچھ لوگ تو اپنے آپ کو اتنا ماہر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر سبجیکٹ کا علم ہے، ہم سے جو کچھ پوچھو ہمیں تو سب آتا ہے، چاہے وہ گھرداری ہے، چاہے وہ انجینئرنگ ہے، چاہے سائنس میڈیکل کا سوال پوچھ لو، چاہے دین کا سوال پوچھ لو، دین کے تو سب سے آسان سوال ہیں، وہ تو سب کو اتنے آسان سوال لگتے ہیں نا، کیوں؟ اس لیے کہ جو دل میں آتا ہے وہ
بولو، چاہے کوئی الف واہ بھی نہیں پڑھی ہو، نہ قرآن سیکھا ہو، نہ حدیث کا کوئی علم ہو، بس سنی سنائی باتیں ادھر سے ادھر سے چلو، یہ کر کے ہم مشہور مشورے بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا ہمارا علم، ہاں میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں، ہمارا علم کتنا ہے؟ تو یاد کر لیں کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام جب جا رہے تھے کشتی میں، تو کشتی پہ آ کے ایک چڑیا بیٹھی تھی جس کی چونچ میں پانی کا قطرہ تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، میرا اور تمہارا، حالانکہ خضر علیہ السلام کا علم تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی جدا گانا ایک مختلف علم تھا، میرا تمہارا اور جتنی مخلوق کا سب کا علم اس پانی کے قطرے کی طرح ہے۔ سمندر کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس ہمارا سب کا علم ایسے ہے جیسے یہ چڑیا کے چونچ میں جو ایک پانی کا قطرہ ہے۔ اب اس قطرے کا سمجھ لیں اتنا علم تقسیم ہوا، ایک مثال دی جا رہی ہے، اب اس میں ہمارے حصے میں کیا آیا ہے علم، پھر اس کے بعد ہماری باتیں کیسی ہیں، ہر ایک کو جواب دینا۔ کوئی سوال کر لے سامنے سے غلطی سے، اگر کسی مجلس میں کوئی ایک بندہ سوال کر لینا، 10-20 لوگ اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، سب اپنا اپنا، جیسے آج ہم نے اس کو جواب دیے بغیر بھیجنا نہیں ہے، تو نہیں پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو ہمارا علم یاد رکھے، فرشتوں نے جو اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے انہوں نے کیا سمجھ لیا تھا؟ ابھی میں نے اسی لیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ فرشتوں نے سوچا تھا کہ ہم نے زیادہ افضل تو ہم سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا بزرگی میں، اگر بزرگی میں ہوا بھی تو علم میں تو کوئی نہیں ہم سے آگے بڑھ سکتا، کیونکہ ہم نے یہاں رہتے ہیں، ہم اتنے عرصے سے ہیں، ہم غیب کی خبریں جو انسان کے پاس سے ہو نہیں سکتی وہ تو وہاں پہ گھومتے رہتے ہیں، ان کے سامنے جنت ہے، ان کے سامنے جہنم ہے، آسمانوں کی چیزیں ہیں، سب تو ہم سے زیادہ تھوڑی ہی اس کو علم ہے ہو سکتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اقرار کیا کہ نہیں ہمارے پاس علم ہے۔ دوسری یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ایک بات یہ سب سیکھنے کی باتیں ہیں ان آیات سے، تو آپ لکھتے جائیں ان کو کہ دیکھیں انہوں نے یہ جواب کو سمجھ لیا کہ جو ہم نے بات کی تھی وہ صحیح نہیں تھی، ہم نے کیا کہا تھا کہ اللہ تو ایسا بنا رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو یہ ہماری بات صحیح نہیں تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شخصی شیخی کر لینا ہے نا، کہ کسی کی ذرا سی چیز دیکھ کے شیخی کر لینا، تو ایسا ہی ہوگا، ساری کی ساری قوم کو کہہ دینا کہ وہ ضرور ایسے ہی ہوں گے، یہ تو سارے کے سارے ایسے ہی ہیں، یہ تو چور ہوتے ہیں، یہ تو بے ایمان ہوتے ہیں، یہ تو جھوٹے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی، یا سارے خاندان، سارے قبیلے، زبان بولنے والے یا کسی رنگ والے، ان کے بارے میں تلاش کر کے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ ہر جگہ میں ایسے بھی ہوں گے۔ تو دوسری طرح بھی فرشتوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ٹھیک ہے ان میں فساد کرنے والے بھی ہوں گے، ان میں خون بہانے والے بھی ہوں گے، لیکن ان میں انبیاء اور اولیاء بھی ہوں گے، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، کیسے کیسے لوگ ان میں ہوں گے۔ تو آج کوئی یہ دیکھے تو کہے گا ہاں فرشتوں نے تو بالکل صحیح کہا تھا، دنیا میں تو کتنا خون خرابہ ہو رہا ہے، واقعی ان کی بات تو صحیح تھی، لیکن اس کے لیے کہ ہمیں خون خرابہ کی ہی باتیں زیادہ پتہ چلتی ہیں، وہی خبریں ہیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں، بھلائی کی باتیں کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ تو انہوں نے ایک بات کو پکڑ کے اور ساری اس کی باتیں یہ نہیں ہیں، دیکھا جو خلیفہ ہوگا اگر اس کے پاس شر کے لیے طاقت ہوگی، اختیار ہوگا، تو خیر کا بھی تو ہوگا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اور ایک بات کہ جس سے اس بات کی حکمت کا پتہ نہ ہونا، اب ان کو حکمت نہیں پتہ تھی، اللہ کو پتہ ہے نا اس کی کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ، تو جس بات کی حکمت کا نہیں پتہ ہو، ضرورت نہیں کہ ہم اس پہ اعتراض کرنے لگے، پہلے ہی کچھ بولنا شروع کر دے، بعد میں سمجھ آئے کہ کیا
ہو یہ میں نے صحیح نہیں کہا تھا، اور اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، فرشتے بھی نہیں جانتے، وہ بھی خود کہہ رہے ہیں۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں جنات کو پتہ ہے، فرشتے تو جنات سے اوپر رہتے ہیں نا، جنات کی تو وہاں تک بھی رسائی نہیں جہاں تک فرشتوں کی ہے۔ جنات تو آسمان دنیا سے آگے جا ہی نہیں سکتے، وہاں سے بھی مار بھگائے جاتے ہیں۔ فرشتے آگے اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، مگر ان کے پاس بھی علم نہیں ہے غیب کا، اور ہم جنوں سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ جن قابو کر لیا وہ بتائے گا تو علم، یعنی سب طرح کا علم رکھنے والا۔ اور حکمت کیا چیز ہوتی ہے پہلے یہ بھی دیکھ لیں۔ حکیم یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو حکمت والا ہے۔ رائٹ ٹائم پر رائٹ فیصلہ کرنا حکمت یہ نہیں کہ بس ہم خاموش بن کے بیٹھے رہیں گے، بڑی حکمت ہے اس کے اندر، خاموشی کے اندر چاہے بے وقوفی ہو، لیکن حکمت یہ ہوتی ہے فیصلہ، رائٹ ٹائم رائٹ فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، ہمیں نماز کا حکم دیا، یہ رائٹ فیصلہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو حکیم مانتے ہیں نا، تو ماننے کے لیے اللہ کا صحیح فیصلہ ہے بالکل۔ یہ ہماری نجی زندگی میں کوئی پریشانی آ رہی ہے تو ہم کہیں کہ یہ سب حکمت یہ پہ منبی ہے، تب تو ہم نے اللہ کو حکیم مانا۔ اور اگر حکیم اللہ کا یہ ایک نام ہے اور اس کی تسبیح پڑھتے رہیں اور کہیں ہاں نا اللہ کی صفت کو مانتے ہیں، لیکن سب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتراض ہے، تو کیا مانا پھر آپ نے اللہ کو حکیم؟ آپ تو اپنے آپ کو ہی حکیم سمجھتے ہیں۔ میں تو سمجھتی تھی حکمت تو اس کے اندر تھی، تو ہونا تو ایسے چاہیے تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تو حکیم پہلے فیصلہ کر لینا کہ آپ خود حکیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے حکیم۔ اچھا دیکھے فرشتوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ اچھا ہم سوچیں گے، ہم دیکھیں گے، فوراً اعتراف کیا، فوراً کہا کہ ہمیں نہیں پتہ ہے، نہ شرمائے اس چیز کے اندر، نہ جھجکے اس چیز میں، انہوں نے اپنی انا نہیں دکھائی۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ما علمتنا، جو سکھایا تو نے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی سکھاتا ہے۔ اسی سے لیے ہمیں اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں سکھا دے، اللہ علم دے دے، کیونکہ تو ہی علم دے سکتا ہے، جو سکھائے گا بس وہی آئے گا ہمیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ خود بھی تو ان کو بتا سکتے تھے کہ سارے نام کہ یہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو آگے کا ٹاپک ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔